السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج ہم تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشبیہ اور تشابہ میں فرق بیان کریں گے اور تشبیہ کے ارکان کی وضاحت کریں گے۔ تشبیہ علم بیان کی ایک صورت ہے، اور علم بیان سے مراد وہ علم ہے جس کے قواعد جان لینے کے بعد ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میر انیس کا مصرع ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ علم بیان کی وجہ سے کلام میں خوبصورتی اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تشبیہ علم بیان کی ایک صورت ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو شبہ سے نکلا ہے۔ شبہ سے مراد ہے مشابہت پیدا کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ تشبیہ کے اصطلاحی معنی ہیں کسی مشترک خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ اب ہم تشبیہ اور تشابہ میں فرق بیان کریں گے۔ تشبیہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کی خوبی معروف ہو، مسلمہ ہو، پوری دنیا اس خوبی کو تسلیم کرتی ہو۔ جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علی اکرم جیسا ہے یا علی اکرم جیسا خوبصورت ہے، تو اب اکرم کو تو پوری دنیا تسلیم نہیں کرتی۔ یہ تشبیہ نہیں ہوگی، یہ تشابہ کہلائے گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو چاند کی خوبصورتی کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ چاند کی خوبصورتی معروف ہے، مشہور ہے، مسلمہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نلکے کا پانی اس چشمے کی طرح ٹھنڈا ہے، تو یہ تشبیہ نہیں بلکہ تشابہ ہوگا، کیونکہ اس چشمے کے پانی کو پوری دنیا تسلیم نہیں کرتی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نلکے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو چونکہ برف کی ٹھنڈک کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اس لیے یہ تشبیہ ہوگی۔ اب ہم تشبیہ کے ارکان بیان کرتے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ پہلے ہم وہ یاد کریں گے۔ پہلا رکن ہے مشبہ، دوسرا ہے مشبہ بہی، تیسرا وجہ شبہ، چوتھا حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ، اور 5واں غرض تشبیہ۔ عام طور پر 5 رکن ہی تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ اردو دان 4 رکن بھی بتاتے ہیں۔ وہ وجہ شبہ اور غرض تشبیہ کو ایک تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال ہم 5 بیان کریں گے۔ مشبہ پہلا رکن ہے۔ مشبہ کے لیے ایک لفظ یاد رکھ لیں، کو۔ اگر آپ مشبہ کے لیے ایک لفظ یہ ذہن میں رکھیں کو، تو آپ کو مشبہ یاد رہے گا، یعنی وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ جیسے دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو اس میں دلہن کو تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا دلہن مشبہ کہلائے گی۔ دوسرا رکن ہے مشبہ بہی۔ بہی سے مراد ہے کے ساتھ۔ اگر مشبہ کے لیے ہم لفظ کو یاد رکھتے ہیں تو مشبہ بہی کے لیے کے ساتھ یاد رکھ لیں، یعنی وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ جیسے پہلی مثال ہے دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ چاند کے ساتھ، تو اب اس میں مشبہ بہی چاند ہوگا۔ تیسرا رکن ہے وجہ شبہ، یعنی تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ مشترک خوبی جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے، یعنی دلہن کو چاند کی طرح کہا گیا تو خوبصورتی کے لیے کہا گیا، یعنی حسن کے لیے کہا گیا، تو حسن اور خوبصورتی یہ وجہ شبہ ہوگی۔ چوتھا رکن ہے حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ۔
یعنی جن حروف کے ذریعے تشبیہ دی جاتی ہے، مثلا جیسا، جیسی، جیسے، کی طرح، مثل، صورت وغیرہ۔ آخری اور پانچواں رکن ہے غرض تشبیہ، یعنی کس مقصد کے لیے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو اس میں دلہن کی خوبصورتی کو واضح کرنے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ اس کی غرض ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہی، ان دونوں کو ملا کر طرفین تشبیہ کہتے ہیں، یعنی یہ دو رکن جب ملتے ہیں تو ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، طرفین تشبیہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج ہم استعارہ کی تعریف، ارکان اور تشبیہ اور استعارہ میں فرق بیان کریں گے۔ استعارہ کیا ہے؟ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ادھار لینا یا مستعار لینا۔ اب یہاں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ پیپر میں جب 4 آپشن آتے ہیں تو بچوں کو ادھار کا لفظ یا مستعار کا لفظ یاد ہوتا ہے، لیکن وہ لینا یا دینا یہاں سے غلطی کرتے ہیں۔ یعنی استعارہ کا مطلب ہے ادھار لینا، لیکن پیپر میں پہلا آپشن عموماً یہ ہوتا ہے ادھار دینا، تو بچے ادھار کا لفظ دیکھتے ادھار دینا پر ٹک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ادھار لینا یا مستعار لینا یہ استعارہ کا لفظی مطلب ہے۔ اور اصطلاحی معنوں میں استعارہ سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ کو اس کے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ مجازی اور حقیقی ان دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ اب استعارہ کے ارکان، اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے تشبیہ اور اس کے ارکان پڑھے تھے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں اور استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ استعارہ کا پہلا رکن ہے مستعار لہو، دوسرا رکن ہے مستعار منہ، اور تیسرا ہے وجہ جامع۔ اب جو رکن استعارہ میں مستعار لہو ہے وہی تشبیہ میں مشبہ ہے، اور جو رکن استعارہ میں مستعار منہ ہے وہی تشبیہ میں مشبہ بہی ہے، اور جو رکن استعارہ میں وجہ جامع ہے وہی تشبیہ میں وجہ شبہ ہے۔ ہم نے تشبیہ میں مشبہ، مشبہ بہی، یہ جو طرفین تشبیہ ہیں ان کے لیے ایک ایک لفظ یاد کیا تھا۔ مشبہ کے لیے کو، اور مشبہ بہی کے لیے کے ساتھ یا سے، یعنی وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہی۔ اسی طرح آج ہم ان دونوں کو، ان کے لیے بھی ایک ایک لفظ ہم یاد رکھیں گے۔ لہو کا مطلب ہے کے لیے، یعنی وہ شخص یا چیز جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے وہ مستعار لہو، اور مستعار منہ جس شخص یا چیز سے لفظ ادھار لیا جائے وہ مستعار منہ، اور وہ خوبی، وہ وجہ جو ان دونوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق پیدا کر رہی ہے وہ وجہ جامع ہوتی ہے۔ جس طرح تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی طرفین تشبیہ ہیں، اسی طرح استعارہ میں مستعار لہو اور مستعار منہ یہ دونوں مل کر طرفین استعارہ ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے تشبیہ اور استعارہ میں خاص فرق کیا ہے۔ تو تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، یعنی جو لفظ کا حقیقی مطلب ہوتا ہے، اصلی مطلب ہوتا ہے، لغوی مطلب ہوتا ہے، لیکن استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے، تخیل پر ہوتی ہے، خیال پر ہوتی ہے، یعنی اس کا مجازی معنی لیا جاتا ہے۔ تشبیہ ابتدائی صورت ہے، استعارہ اس سے اگلی صورت ہے، بلیغ ترین صورت ہے۔ تشبیہ میں طرفین تشبیہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بہی یہ دونوں جملے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن استعارہ میں صرف مستعار منہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے وہ شعر ہے، اس میں صرف جو خاص لفظ ہے وہ یہ ہے شعر،
صرف ایک اہم لفظ ہے اس میں، شیر. تو یہ مستعار منہ ہے، جس سے لفظ ادار لیا گیا ہے وہ شیر ہے. اب مستعار لہو تلاش کرنا پڑتا ہے کسی قرینے سے. وہ سے کیا مراد ہے؟ وہ سے بیٹا مراد ہو سکتا ہے، وہ سے شاگرد مراد ہو سکتا ہے، وہ سے دوست مراد ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ سے مراد کیا ہے، یعنی اس میں مستعار لہو کیا ہے. اس کا باقاعدہ نام نہیں ہوتا مستعار لہو کا، اس میں صرف مستعار منہ ہوتا ہے. باقی دونوں چیزیں تلاش کرنا پڑتی ہیں. یعنی مستعار لہو جس کے لیے لفظ شیر لیا گیا ہے وہ بھی تلاش کرنا پڑتا ہے قرینے سے، اور جو وجہ ہے وہ بھی سوچنا پڑتی ہے کہ شیر کیوں کہا گیا ہے، بہادری کی وجہ سے. تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آ جاتی ہے. آخری فرق کیا ہے؟ ارکان تشبیہ 5 ہیں جبکہ ارکان استعارہ 3 ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج ہم علم بیان کی تیسری صورت مجاز مرسل کے بارے میں پڑھیں گے. مجاز مرسل کیا ہے، مجاز مرسل اور استعارہ میں کیا فرق ہے، اور مجاز مرسل کی اہم صورتیں کون کون سی ہیں. علم بیان میں ایک لفظ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک حقیقی معنوں میں اور دوسرا مجازی معنوں میں. حقیقی، اصلی اور لغوی معنوں سے مراد یہ ہے کہ جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کو انہی معنوں میں استعمال کرنا. جیسے شیر کا لفظ ایک جنگلی درندے کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اس کو انہی معنوں میں استعمال کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور اگر ہم شیر کا لفظ استعمال کر کے اس سے مراد بہادر لیں تو اب یہ اس کے مجازی معنی ہوں گے، یعنی اکرم شیر ہے. تو اب شیر سے مراد جنگلی درندہ نہیں ہے، اس سے مراد بہادر شخص ہے. مجاز مرسل اور استعارہ میں کیا فرق ہے؟ استعارہ کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے لغوی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، یہ استعارہ ہے. اور اگر مجازی معنوں اور حقیقی معنوں میں وہ تعلق جو تشبیہ کا ہے وہ نہ ہو، اس کی جگہ کوئی اور تعلق ہو، تو وہ مجاز مرسل ہے. تو مجاز مرسل کی اہم صورتیں 10 ہیں، اس کی کل صورتیں 24 ہیں. تو آج ہم مجاز مرسل کی جو مشہور ترین 10 صورتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. اس کی جو 10 صورتیں ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ پہلے زبانی یاد کرنا چاہیے. جیسے جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، ماضی کی حالت سے تعبیر کرنا، مستقبل کی حالت سے تعبیر کرنا، اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، اور آخری اور 10ویں ہے تضاد کا علاقہ. اب ہم ان سب کی ترتیب کے ساتھ وضاحت بیان کریں گے. جز بول کر کل مراد لینا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی الحمد کہہ کر پوری صورت مراد لینا. یہ جز بول کر کل مراد لینے کی مثال ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ الحمد پڑھیں تو اس سے مراد صرف الحمد نہیں، پوری صورت مراد ہوگی. تو یہ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے. اسی طرح کل بول کر جز مراد لینا، اس کی مثال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا. اب اگر ہم غور کریں تو ہم بولتے تو ہیں کہ ہاتھ رکھا، لیکن حقیقت میں ہاتھ نہیں رکھا جاتا، انگلیوں کا اگلا حصہ رکھا جاتا ہے. یعنی ہم نے کل بولا، کل سے مراد ہاتھ ہے کہ ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں رکھتا، اس کا جزو رکھتا ہے ہاتھ کا، یعنی انگلیاں، بلکہ انگلیوں کا بھی اگلا حصہ. تو یہ اس کی مثال ہے. آگے ہے
سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ مسبب سے مراد ہے نتیجہ، یعنی وجہ بول کر اس کا جو نتیجہ آگے حاصل ہوتا ہے وہ مراد لینا۔ اس کی مثال ہے آج بادل خوب برسا۔ حالانکہ بادل نہیں برسا، پانی برسا ہے، لیکن بادل اس کا سبب تھا پانی برسنے کا۔ آج بادل خوب برسا، اس میں جو بادل ہے وہ سبب ہے۔ ہم نے سبب بولا ہے بادل، ہم نے یہ نہیں کہا کہ پانی برسا، ہم نے کہا آج بادل خوب برسا، یعنی سبب ہے، بادل سبب ہے، حقیقت میں پانی برسا تھا۔ پھر ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا، یعنی نتیجہ پہلے بولنا۔ آگ جل رہی ہے، حقیقت میں آگ نہیں جل رہی، لکڑیاں جل رہی ہیں، ایندھن جل رہا ہے۔ ہم نے نتیجہ پہلے بول لیا، مسبب بول کر سبب مراد لیا، یعنی آگ جل رہی ہے، تو حقیقت میں آگ نہیں جلتی بلکہ ایندھن جلتا ہے۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ ظرف کیا ہے؟ یہاں ظرف سے مراد ہے برتن، یعنی ذکر برتن کا کیا جائے لیکن مراد برتن نہ ہو بلکہ برتن میں جو چیز ہے مظروف وہ مراد ہو۔ جیسے میں نے دودھ کا ایک گلاس پیا، اب میں نے گلاس نہیں پیا، میں نے دودھ پیا ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں برتن کی، میں نے گلاس پیا، تو حقیقت میں گلاس نہیں پیا جاتا بلکہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے مظروف وہ پیا جاتا ہے۔ بولا ہم نے کیا؟ ظرف، گلاس پیا، لیکن مراد کیا لیا؟ مظروف، جو گلاس میں موجود تھا، دودھ۔ اسی طرح مظروف بول کر، یعنی جو کچھ برتن میں ہے وہ بول کر برتن مراد لینا۔ مظروف بول کر ظرف مراد لینا، یعنی شربت اٹھا لاؤ۔ حقیقت میں شربت نہیں اٹھایا جاتا، شربت جس برتن میں ہوتا ہے وہ برتن اٹھایا جاتا ہے۔ مظروف بول کر، یعنی شربت کی بات کی گئی ہے، شربت اٹھا لاؤ، یعنی جو برتن میں موجود چیز ہے وہ اٹھا لاؤ، تو ہم وہ تو نہیں اٹھا سکتے، ہم وہ برتن اٹھائیں گے جس میں وہ ہو۔ تو مظروف بول کر ظرف مراد لینے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز اس میں موجود ہے ذکر تو اس کا کیا جائے لیکن اس کی مراد جو ہے وہ برتن ہو، وہ ظرف ہو۔ ماضی کی حالت سے تعبیر کرنا، یعنی اگر کوئی افغانی پاکستان میں آ کر رہنا شروع کر دے، اب 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، وہ یہاں رہ رہا ہے، اب تو وہ پاکستانی ہے، لیکن اب بھی اگر ہم اسے افغانی کہیں تو یہ مراد ہوگا ماضی کی حالت سے تعبیر کرنا، یعنی پہلے وہ کبھی افغانی تھا لیکن اب بھی ہم اسے افغانی ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ مجاز مرسل کی ایک صورت ہے، ماضی کی حالت سے تعبیر کرنا۔ مستقبل کی حالت سے تعبیر کرنا، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا لیکن ہم پھر بھی تعبیر کر رہے ہیں۔ جیسے اگر کوئی ایم اے کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں پروفیسر صاحب، یعنی ابھی وہ پروفیسر بنا نہیں ہے لیکن بنے گا، یعنی اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ ہم پہلے ہی ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ ایم اے کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب، تو یہ مستقبل کی حالت ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی MBBS کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو آنے والا وقت ہے مستقبل، ہم اس کی حالت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اگلی صورت 9، اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، یعنی قلم تلوار سے بہتر ہے۔ اب ہم نے بولا تو قلم اور تلوار، لیکن ہم نے مراد قلم اور تلوار نہیں لی۔ قلم سے مراد ہے اہل قلم اور تلوار سے مراد ہے اہل تلوار۔ قلم تلوار سے بہتر ہے، ہم بول تو اعلیٰ رہے ہیں لیکن مراد کیا لے رہے ہیں؟ صاحب اعلیٰ، وہ بندہ جس کا وہ اعلیٰ ہے۔ قلم تلوار سے بہتر ہے تو مراد ہے اہل قلم اہل تلوار سے بہتر ہیں یا طاقتور ہیں۔ تضاد کا علاقہ، ہم بعض اوقات طنزاً کوئی بات کرتے ہیں، جیسے کوئی طالب علم کلاس میں لیٹ آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بہت جلدی نہیں آ گئے، اب ہم الٹ بولتے ہیں۔ جیسے کسی احمق کو حاتم کہنا، افلاطون کہنا، کسی بے وقوف انسان کو ارسطو یا افلاطون کہہ دینا،
الٹ ہم تضاد بولتے ہیں، اور کسی بخیل کنجوس انسان کو حاتم کہہ دینا، جیسے مرزا غالب کا بھی شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یعنی غالب زود پشیماں کہہ رہے ہیں کہ وہ جلدی پشیماں ہوا، لیکن حقیقت میں مراد وہ اس سے زود پشیماں نہیں لے رہے بلکہ دیر پشیماں لے رہے ہیں کہ اس نے تو میرے مرنے کے بعد ہی توبہ کی، یعنی وہ جلدی پشیماں نہ ہوا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج ہم علم بیان کی چوتھی صورت کنایہ پر گفتگو کریں گے۔ کنایہ کیا ہے، کنایہ کی اہم اقسام اور علم بیان کی چاروں صورتوں میں فرق کیا ہے۔ تو پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ کنایہ کیا ہے۔ کنایہ کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا یا بات پوشیدہ کرنا۔ اصطلاحی معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو کنایہ سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ کو اس کے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ جیسے آب حرام، اس کا مطلب ہے شراب، لیکن اگر اس کو حقیقی معنوں میں بھی استعمال کریں تو آب حرام سے مراد ہوگا حرام پانی، تو اب ہم شراب کو حرام پانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کنایہ کی اقسام، کنایہ کی یہ 6 اقسام اہم ترین ہیں، جن میں یہ پہلی دونوں زیادہ اہم ہیں اور اکثر پیپر میں یہی دونوں آتی ہیں۔ پہلی ہے کنایہ قریب، دوسری ہے بعید، تیسری تلویح، چوتھی تعریض، پانچویں رمز اور چھٹی ایما۔ اب ہم ان سب کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کنایہ قریب کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو موصوف اور اس کی صفت ہوتی ہے اس میں زیادہ واسطے نہیں ہوتے اور زیادہ غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، عقل فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کنایہ قریب کہتے ہیں۔ جیسے دامن میں آج میر کے داغ شراب ہے، تو اس میں داغ شراب اس کو مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے شراب پینا، لیکن اگر اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں، یعنی دامن پر شراب گر گئی، داغ شراب، شراب کا داغ دامن پر ہے، تو وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ فوراً سمجھ میں آ رہا ہے کہ داغ شراب سے مراد کیا ہے، تو اس لیے یہ کنایہ قریب ہے۔ کنایہ بعید، اس میں صفت اور موصوف کے درمیان زیادہ واسطے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ صفتیں ہوتی ہیں اور وہ کسی ایک کے لیے ثابت کی گئی ہوتی ہیں، لیکن ذہن ادھر فوراً نہیں جاتا، کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ اب یہ سورج کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ صبح آیا، یہ ایک صفت ہے، اور مشرق کی جانب آیا، نگار کا مطلب ہے خوبصورت، وہ خوبصورت بھی ہے، آتشیں رخ، اس کا چہرہ سرخ ہے اور اس کا سر کھلا ہوا ہے۔ جب دیکھیں اتنی زیادہ صفتیں ہیں اور یہ ایک کے لیے ثابت کی گئی ہیں اور یہ سورج کے لیے ہے، اب سورج کی طرف ذہن لانا ذرا مشکل ہے، اس لیے یہ کنایہ بعید ہے۔ تلویح، تلویح کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو اس سے مراد ہے دور سے اشارہ کرنا، یعنی اس میں لازم و ملزوم کے درمیان زیادہ واسطے ہوتے ہیں، صفت اور موصوف کے درمیان زیادہ واسطے ہوتے ہیں۔ مثلا چولہا ٹھنڈا ہے، اب چولہا ٹھنڈا ہے اس سے مراد ہے کنجوسی، لیکن اس کے درمیان واسطے ہیں۔ جیسے چولہا ٹھنڈا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ کھانا نہیں پکاتے، اور کھانا پکانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ کنجوس ہیں۔ اب اس میں 2-3 واسطے پڑ جاتے ہیں، تو یہ تلویح کی مثال ہے۔ آگے ہے تعریض، یعنی وہ کنایہ جس میں بات تو کسی اور کی جاتی ہے لیکن اس سے مراد کوئی اور لیا جاتا ہے۔ مثلا بدنام بھی جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔
اس میں شاعر ظاہری طور پر خود کو برا کہہ رہا ہے، خود کو ظالم کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد محبوب ہے، محبوب کو ظالم اور ستمگر کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تعریض ہے۔ پانچویں قسم ہے رمز۔ رمز کا مطلب بھی ہے اشارہ کرنا۔ اب رمز کنایا کی وہ قسم ہے جس میں واسطے تو کم ہوتے ہیں لیکن پوشیدگی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ جیسے میر کا شعر ہے، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اب جو بہار آنا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس میں واسطہ تو ایک ہی ہے، یعنی واسطے کم ہیں، یعنی بہار آنے سے مراد ہے جنون کی زیادتی۔ اب واسطہ زیادہ نہیں ہے، واسطے کم ہیں، ایک ہی چیز بیان کی گئی ہے کہ بہار آنے کا مطلب ہے جنون کی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس سے مراد جنون کی زیادتی ہے، یہ ذرا سوچنا پڑتا ہے۔ اس میں پوشیدگی زیادہ ہے اس میں۔ اب آگے ہے ایما۔ رمز اور ایما میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں بھی واسطے کم ہیں، ایما میں بھی واسطے کم ہیں، لیکن ادھر پوشیدگی زیادہ ہے، ادھر پوشیدگی بھی کم ہے۔ جیسے کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اب کلی کے تبسم کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کھلی، یعنی عارضی زندگی۔ اب یہ چونکہ اس میں پوشیدگی کم ہے اس لیے فوراً معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ ایما کی مثال ہے۔ یہ 6 اہم ترین اس کی صورتیں ہیں کنایا کی۔ اب آتے ہیں علم بیان کی چاروں صورتوں میں فرق کیا ہے۔ علم بیان کی 4 صورتیں یہ ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا۔ پہلے ہم ان کے لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ تشبیہ کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ استعارہ کا مطلب ہے ادھار لینا یا مستعار لینا۔ مجاز مرسل کا مطلب ہے کہ لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرنا جو حقیقت کے خلاف ہوں، اور کنایا سے مراد ہے اشارہ کرنا، پوشیدہ بات کرنا۔ اب ان کی اصطلاحی تعریفوں کی طرف آتے ہیں۔ تشبیہ، اس میں حقیقت ہوتی ہے، چونکہ ہم فرق بیان کر رہے ہیں۔ باقی یہ تینوں جو صورتیں ہیں ان میں مجاز ہے، لیکن تشبیہ میں حقیقت ہے۔ استعارہ میں جو لفظ ہے وہ مجازی اور حقیقی معنوں میں اس کا تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، اور مجاز مرسل میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا، تعلق تو ہوتا ہے لیکن وہ تعلق کوئی اور ہوتا ہے، تعلق کی صورت کوئی اور ہوتی ہے، وہ تشبیہ نہیں ہوتی۔ استعارہ میں جو تعلق ہوتا ہے وہ تشبیہ والا ہوتا ہے، مجاز مرسل میں تعلق ہوتا ہے لیکن وہ تشبیہ والا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور صورت ہوتی ہے۔ اور جو کنایا ہے اس میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی چاروں میں صرف کنایا میں حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی، یعنی دونوں۔ تشبیہ میں صرف حقیقی معنی لیے جاتے ہیں۔ تو یہ چاروں صورتیں آج ختم ہو گئیں۔ بہت شکریہ۔